السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 93، صفحہ نمبر 448۔ یہ لفظ پڑھیے، التطیم۔ التطیم محبت کا آخری درجہ۔ اس کے بعد محبت کا وہ درجہ ہے جسے التطیم کہتے ہیں۔ التطیم کے معنی ہے کہ محب یعنی محبت کرنے والا، محب ہوتا جو محبت کرے، اپنے محبوب کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے بعض گانوں کے بول سنے ہوں گے جس میں باقاعدہ عبادت، پرستش، پرستار یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور پرستار کا انگریزی کیا ہے؟ فین فنیٹک جو ہو جاتے ہیں نا۔ تو بہت سے لوگ یہ لفظ بہت روٹین میں بولتے رہتے ہیں، پرستار، لیکن سوچتے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور اللہ کے سوا کسی بھی شکل میں کسی کی پرستش کتنا گھناؤنا فعل ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی کو کسی کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے دیکھیں تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ تو شرک کی کھلی قسم ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی پوجا کر رہا ہے محبت کے نام پر تو وہ بھی کچھ کم گھناؤنا کام نہیں ہوگا۔ عرب کے محاورے کے مطابق انسان جب کسی کی عبادت کرنے لگے تو کہتے ہیں تیمہ الحب، محبت نے اس کو عبد یعنی غلام بنا دیا ہے۔ اور یہ جملہ بھی اس معنی میں ہے، تیم اللہ یعنی عبداللہ۔ تعبد اور عبادت کی یہ حقیقت کہ محب اپنے محبوب کے سامنے انتہا درجے کا خضوع اور خاکساری ظاہر کرے، وہ صرف جھکا رہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور بے توقیر بنا دے۔ اسی محاورے میں عرب کا یہ قول ہے، طریق معبد، روندا ہوا راستہ، جس پہ بہت چل چل کے اس کو بالکل دبا دیا گیا ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراسی پلاٹ کے اندر اگر کوئی کسی ایک خاص راستے پہ چلتا چلا جائے تو وہ سارا گھاس کیسے ہوتا ہے؟ دب جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اگنا بھی بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جگہ باقی زمین کے مقابلے میں کیسی ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے راستے کو کہتے ہیں طریق معبد، یعنی وہ راستہ جسے مدتوں رون کر ذلیل اور پامال کیا گیا ہو۔ پس عبد اور بندہ وہ ہے جسے محبت نے محبوب کے سامنے خاضع یعنی خضوع سے دبا ہوا اور سرنگوں کر دیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بندے کے تمام مقامات اور حالات میں عبودیت سب سے اشرف اور اعلی مقام ہے۔ یعنی انسان جہاں جہاں بھی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، جس بھی حال میں ہوتا ہے، اس میں سب سے اعلی درجہ عبودیت کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اور جب وہ عبادت کی حقیقی حالت میں ہوتا ہے تو گویا وہ سب سے اعلیٰ ترین کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز میں جلدی نہ کیا کرے۔ کبھی دل گھبرانے لگے نا کہ جلدی سے ختم ہو جائے نماز، اور جلدی سے پڑھ لیں، اور جلدی جلدی پڑھنے لگے، تو کیا سوچا کرے کہ اسی وقت تو میں افضل ترین اعلیٰ ترین کام کر رہی ہوں، اس میں مجھے کیا جلدی؟ یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں شیطان کیا سجاتا ہے، ابھی تو تمہارے اتنے کام پڑے ہیں اور تم اب نماز ہی پڑھتے چلے جاؤ گے، اتنی دیر کیوں لگانا؟ اور اس وقت تو فلاں میرا ویٹ کر رہا ہے، مجھے جلدی سے پڑھ لینی چاہیے، اور اس وقت تو مجھے وہ فلاں بہت ہی اہم کام کرنا ہے، اس لیے فوراً ختم نہ۔ وہ اصل میں سارے ہمارے امتحان کے پرچے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ کس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، کیا زیادہ اہم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم مثلا ماں ہے تو بچہ روتا رہے اور وہ نماز پڑھتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب بچہ رویا تو نماز مختصر کر دی،
لیکن اس مختصر کی کوالٹی بہرحال برقرار رہنی چاہیے. یہاں جو میں مثال دے رہی ہوں وہ یہ کہ جب ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے, ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں اور ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, پھر بھی ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, جب سر سے اتار کے پھینک دیں اس کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں اپنے نفس سے لڑنے کی بات ہے, اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. obviously اگر کوئی باہر کی کوئی ایسی شدید انسانی ضرورت ہے تو اس کو انسان اس وقت کی مناسبت سے اہمیت دے گا, لیکن پھر اگر روٹین میں یہ چیز چل پڑی تو یہ بھی ٹھیک نہیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بچے کے کھانے کا ٹائم ہے, تو آپ کو اس وقت پہلے اس کو کھانا کھلا دینا چاہیے اور نماز کے وقت کو فارغ کرنا چاہیے. تو ہر شخص اپنے حالات کے مطابق خود فیصلہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے خود ہی اللہ کو جواب دینا ہے, کسی اور نے تو اس کی جگہ جواب دینا نہیں کہ اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں جب تک نماز ٹھیک نہیں. ابن القیم الجوزی نے ہی 5 طرح کے نمازیوں کی بات کی. آپ نے نماز نبی سب نے سنی ہوگی, اس میں میں نے وہ ابن القیم الجوزیہ کا یہ پارٹ کوٹ کیا ہوا ہے. 5 طرح کے نماز, ان میں سے ایک تو لائق سزا ہے, ایک کا حساب ہوگا, ایک کو معاف کر دیا جائے گا, اور تقرب کا درجہ صرف 5ویں کو حاصل ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے, اور اگر عبادت ہی درست نہیں تو پھر کیا کیا ہم نے, کیا کمائی کر کے لے گئے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنی نمازوں کو دیکھے, خود اپنے آپ کا حساب کرے. سب سے پہلا سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا. تقرب کا کوئی راستہ اس سے بہترین نہیں. سلوک کی راہ میں, سلوک کہتے ہیں سلک یسلک سے, یا سلک یسلک چلنا, سالک چلنے والے کو کہتے ہیں. سلوک کی راہ میں یعنی اللہ کی طرف جانے والے رستے میں تعبد سے بڑھ کر یعنی عبادت کرنے سے بڑھ کر, اور کیسی عبادت جس میں عاجزی اور محبت 2 چیزیں ہوں, کوئی شریف ترین منزل نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکرم الخلائق, مخلوق میں سب سے معزز محبوب ترین بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم سے اہم مقام میں بھی وصف تعبد کے ساتھ یاد فرمایا ہے. یعنی آپ کو جو آنر دیا ہے, جو مقام اور مرتبہ دیا ہے, اس میں آپ کا ذکر بحیثیت عبد کے کیا ہے, اور مقام دعوت, مقام تحدی بالنبوت اور مقام معراج میں بھی وصف عبودیت سے یاد کیا ہے. اب یہ آیتیں آگے آئیں گی جس میں آپ کو عبد کہہ کے پکارا گیا ہے. مقام دعوت کے لیے پہلی آیت ہے تحدی بالنبوہ کے لیے, تحدی کہتے چیلنج کرنا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ والی آیت میں چیلنج کیا گیا نا, اگر تمہیں شک ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ اس کو ہم نے رسول نہیں بنا کے بھیجا, اور جو کتاب اس کو بھیجی ہے اس کے بارے میں شک ہے, تو تم ایسی اور کتاب لے کر آؤ. مقام معراج, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں مقام کتنے اعلیٰ ہیں, لیکن ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ اب کلمہ شہادت آپ دیکھیں, شہادتین جو ہے اس میں کیا کہا گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. کیونکہ عبد ہونا, اللہ کا بندہ ہونا, اللہ کا غلام ہونا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الجن, اور ہوا یہ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو جن اس پر غول کے غول جھکے پڑتے تھے, یعنی گروہ در گروہ آ گئے. تو عبداللہ یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام دعوت ہے, یعنی دعویٰ کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے سب سے پہلے خود تو اللہ کے بنے, اپنے اندر تو عاجزی پیدا کریں, خود تو عبادت کرنے والے ہوں. بہت سے لوگ دعویٰ کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں, تو پہلی تیاری کیا ہے دعویٰ کے کام کے لیے؟ کہ اپنی عبادات کو درست کریں. مقام تحدی بالنبوہ کے موقع پر ارشاد ہے اگر تمہیں اس کلام کی صداقت میں کوئی شبہ ہے, شک ہے, جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تو ایسی ایک صورت ہی بنا لاؤ
مقام اسراء اور معراج کے موقع پر فرمایا گیا ہے جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عبد کہہ کے پکارا، اور عبد کو اللہ نے کتنا بلند مقام دیا. اور شفاعت کی ایک حدیث میں وارد ہے، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب لوگ حضرت آدم، نوح، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب مایوس ہو جائیں گے تو آخر میں کیا کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ ایسا عبد ہے، بندہ ہے، جس کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام شفاعت کمال عبودیت و کمال مغفرت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے. شفاعت کبریٰ کہتے ہیں نا اس کو. یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے. شفاعت کبریٰ یعنی قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گریں گے اور پھر حمد و ثنا کریں گے اور دعا کریں گے کہ یوم الحساب قائم کیا جائے، تو اس وقت کی شفاعت کا ذکر ہے اور آپ کی دعا قبول کی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی تمام مخلوق میں سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا، تاکہ تمام انبیاء کے مقابلے میں بھی آپ کو بہت عزت و شرف حاصل ہوگا. لیکن یہاں بھی آپ کو کیا کہا گیا؟ عبد. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ عبد بننا ہوگا. لیکن شیطان سب سے بڑی رکاوٹ ہی کس راہ میں ڈالتا ہے؟ تہجد کی نماز کتنے لوگ پڑھ پاتے؟ فجر کی نماز اندھیرے میں کون کون پڑھتا ہے؟ اور کون بالکل آخری کنارے پہ جا کے پڑھتا ہے؟ اور کون قضا کر کے پڑھتا ہے؟ جب دن کا آغاز ہی ایسے ہو رہا ہے تو عبادت سے شروع ہو رہا ہے یا پھر غفلت سے یا نافرمانی سے؟ ہم کہاں کھڑے؟ اور پھر ہماری یہ چاہت بھی ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کیسے؟ اسی طرح باقی نمازوں میں بھی اگر تاخیر کر کے پڑھ رہے ہیں، شرائط ہی ادا نہیں کر رہے، تو پھر تقرب والی بات تو نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام شفاعت کیوں ملا؟ کمال عبودیت اور کمال مغفرت کے ذریعے سے حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محبت کی تمام انواع اور اقسام میں عبادت ایک کامل ترین نوع اور اکمل ترین قسم ہے. اکمل کا کیا معنی؟ سب سے مکمل. عبادت میں انتہائی خضوع اور خشوع اور خاکساری ہوا کرتی ہے. اسلام کی اصل حقیقت یہی ہے. اب دیکھیے کہ جو شخص حقیقی معنوں میں صحیح نماز پڑھتا ہو، پھر وہ ایروگنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بندوں کے ساتھ کیسے روڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس نے نماز کی روح ہی نہیں پائی تو بھلے جتنی مرضی رکعتیں پڑھتا رہے، وہ بندوں کے سامنے بھی عاجزی نہیں کر سکتا. اور حقیقتاً ملت ابراہیمی کی بھی اصل روح کیا ہے؟ عبودیت، جس سے بجز سفیہ النفس الا من سفہ نفسہ، پہلے پارے میں آتا ہے نا. یعنی بے وقوف شخص کے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا کہ کسی اور چیز کو زیادہ امپورٹنس دے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی منہ پھیر سکتا ہے جس کی اپنی عقل ماری گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. شرک کے سوا وہ دوسرے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصل شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے. اور اس کو کتنے لوگ شرک سمجھتے ہیں. ارشاد ربانی
اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اور کو شریک بناتے ہیں، جن سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنا چاہیے۔ البتہ جو لوگ ایماندار ہیں انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی۔ اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں اور کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ بعض لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت کہ یہ مانند و مثیل بنانے والے، مثیل یعنی شریک، اپنے مانند و مثیل سے رکھتے ہیں، یعنی جس سے وہ محبت کرتے اپنے بت سے، جو بھی کوئی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اصل میں ند کا ترجمہ انہوں نے مانند و مثیل کیا۔ آیت کے یہ معنی ہے کہ مانند و مثیل گرداننے والے جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، یعنی مشرکین کو بتوں سے جتنی محبت ہوتی، ان کے لیے جیسی جیسی وہ قربانیاں کرتے ہیں، جیسے ان کے آگے خشوع و خضوع اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور جیسے ان کے لیے ہر چیز نچھاور کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اپنا آپ قربان کر ڈالتے ہیں، بعض اوقات اپنے بچوں کو ان کے اوپر ذبح کر ڈالتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں یا اس سے زیادہ کرتے ہیں؟ سمجھ آئیے آیت کی؟ یعنی کسی بھی محبت کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو دیکھو کہ وہ جس سے محبت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں کر رہا ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھو کہ ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا اللہ کی محبت میں کیا کیا قربانیاں کر رہا ہے، وہ ان قربانیوں سے زیادہ ہے جو دنیا والے دنیا کی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلاً ضروری نہیں کہ ایک ند جو ہے مانند و مثیل وہ صرف بت ہو، وہ کوئی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ پیشن ہے، جس کو کر کے انسان لذت پاتا ہے اور جس کے لیے اس کو اپنے بھوک پیاس نیند ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے لیے وہ اپنا کھانا پینا سونا، یہ تین محبوب ترین چیز ہے نا انسانوں کو، کھانا پینا چلو ایک ہی چیز ہو گئی، سونا اس کے لیے وہ قربان کرے۔ مثلا بچوں سے محبت ہوتی ہے تو مائیں خود بھوکی رہتی ہیں، خود نہیں کھاتی، پہلے انہیں کھلاتی ہیں، اپنی نیند قربان کر کے ان کو اٹھا لیتی۔ کیا اللہ کی عبادت بھی ہمیں اس درجے کی موٹیویشن دیتی ہے؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہے کوئی موٹیویشن کہ اس کے لیے ہم نیند توڑ کے اٹھ جائیں، نیند چھوڑ دیں، اس کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہ سکیں؟ جیسے جنگ تبوک کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب صحابہ کرام 30,000 کا لشکر جا رہا تھا، کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا ہی نہیں اتنے لوگوں کو۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہاسٹل میں 200 لوگ رہتے ہیں، شاید یہ 300 آپ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے لیے سوچتے اچھا اتنے لوگوں کا روز کھانا پکے، سوچے 30,000 لوگوں کا روزانہ کئی دن تک ان کے کھانے کا انتظام، اور کئی سو میل پیدل اور معمولی سواریوں پہ سفر۔ تو ایسا وقت آ گیا کہ لوگ بھوکے تڑپنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جانور قربان کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال شفقت اور نرمی کی وجہ سے فرمایا کہ ہاں آپ قربان کر دیں، چلیے اپنے جانور ذبح کر لو۔ تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فوراً آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے یہ قربان کر دی تھی یہ سفر کس پہ کریں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا تھا اس موقع پر؟ آپ نے فرمایا کہ سب اپنے پاس جو کچھ ہے سب لے آؤ، سب لے آئے۔ کوئی روٹی کا ٹکڑا لا رہا تھا، کوئی پنیر کا ٹکڑا، کوئی کھجور کا ٹکڑا، جتنا جس کے پاس تھا آپ نے سب ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور پھر سب سے کہا کہ اب اسے کھانا شروع کرو۔ 30,000 کے لشکر نے کھایا اور اس میں برکت ہو گئی اور سب سیر ہو گئے۔ اس حدیث سے خیر بہت سارے اور مسائل نکلتے ہیں، ان میں جانے کا وقت نہیں، لیکن آپ سوچئے
تو آپ دیکھیں اتنے طویل سفر پہ، کھیت پکے ہوئے ہیں اور گرمی کا موسم ہے، یہ ساری قربانیاں انہوں نے کی. یہ نہیں کہ ہر سال جنگ تبوک ہوتی تھی اور ہر وقت ایسا ہی رہا. انسان کی زندگی میں بھی مختلف مرحلے آتے ہیں، اس میں کبھی جنگ بدر ہوتی ہے اور کبھی احد ہوتی ہے اور کبھی خندق ہوتی ہے اور کبھی تبوک ہوتی ہے. اور یہی مرحلے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے. انسان جب ایک لیول پاس کر جاتا ہے نا اللہ کی محبت کا، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ دیکھیں گے ایک لیول پاس کریں گے، ایک ٹیسٹ پاس کریں گے نا، اس سے شدید لیول آئے گا، اس سے اگلا درجہ آ جائے گا، اس سے اگلا آئے گا. اور ہر درجے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توڑتا ہے اور پھر آپ کو آزما کے دیکھتا ہے کہ اچھا اب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کسی اور سے. اگر واقعی آپ سچے ہیں اپنی محبت میں اور محبت کے دعوے میں سچے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک دفعہ آپ آزمائے گئے اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا، آپ پاس ہو گئے، اب انجوائے کریں لائف کو. نہیں، ایسے ایسے شدید امتحان آتے ہیں کہ جس کے بعد انسان ہل جاتا ہے، ہلاؤ مارے گئے. وَزُلْزِلُوا، اور ہر ایک کے زلزلوں مختلف ہیں کہ جس میں انسان کہتا ہے اب میری بس، اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن پھر اللہ کی محبت اس کو اٹھا دیتی، نہیں جانا ہے، اس سے آگے بھی جانا ہے. اس وقت تک چین ہی نہیں جب تک منزل تک نہ پہنچ جائے. اور یہ ساری رکاوٹیں کس میں آتی ہیں؟ ہر اس کام میں جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر رہا ہو اور جس سے زیادہ خیر پھوٹ رہی ہو، ہر اس کام میں رکاوٹ آئے گی اور شدید ترین آئے گی. پھر دیکھا جائے گا اچھا اب کیا کرتے ہو، پیچھے پلٹتے ہو یا آگے بڑھتے ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ تبوک میں چند لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ سنبھل کے رہنا، کہ دین کے راستے میں جب قربانی کا وقت آئے اس وقت اگر تم پیچھے رہے تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان عزیز ترین صحابہ سے 40 دن تک ناراض رہتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا پھر کیا عالم ہوگا، تو تم کہاں کھڑے ہوگے. اصل میں جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے نا، جیسے کسی بڑی پوسٹ کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک مرحلے میں ایک انٹرویو دوسرے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آرمی جوائن کرتے ہیں کتنے سارے ٹیسٹ سے گزرتے ہیں، کوئی فزیکل ہے، کوئی ایموشنل ہے، کوئی اور اسی طرح کے اس میں کوئی ریٹن ٹیسٹ ہے، کوئی سارے اچھے ادارے انٹری ٹیسٹ لے رہے ہیں اور مختلف طرح کے ٹیسٹوں سے گزارتے ہیں. تو لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں نا. تو جنت کے لیے کوئی انتخاب نہیں ہوگا کہ کون اپنے دعوی عبودیت میں اور دعوی محبت میں پاس ہوا. اور اس میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑھاپے میں اولاد دی تھی اور بیٹا دل کے گوشے میں بس گیا تھا. اللہ نے کہا اچھا اٹھو ذبح کرو اس کو. یہ ٹیسٹ تھا نا. قرآن خود کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سارے ٹیسٹ پاس کر لیے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور پھر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ بھی اس وقت نوازتا جب بندہ ٹیسٹ پاس کرتا جاتا ہے، اور جہاں فیل ہوگا پیچھے لڑکنا شروع ہو جائے گا. اللہ یہ کہ توبہ کر کے کس کی طرح غزوہ تبوک والے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان جیسی توبہ کر کے پھر آگے بڑھ جائے. تو بعض اوقات انسان محبتوں کے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور بعض اوقات محبت کے امتحان میں فیل بھی ہو جاتا ہے. اور جب فیل ہو تو اس کا بھی حل بتا دیا گیا اسی غزوہ تبوک کے اس واقعے میں کہ اب فیل ہو کے بیٹھ نہیں جانا، پھر اٹھنا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرنی اور پھر اللہ کا قرب پانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور جگہ ہے نہیں نا. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے، اپنا اپنا خود جائزہ لیں. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی پوری سچویشن کو صرف آپ خود ہی سمجھتے ہوتے ہیں. امتحان بھی تو اسی عقل و قلب کا ہے نا. پھر اس کام میں کتنی عقل استعمال کی.